الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد یقیناً وقت انتہائی مختصر ہے۔ میں چونکہ ایک میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں اس سے بھی مختصر کر کے آپ احباب کے سامنے اپنی حاضری کو پیش کروں۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے آج کی اس بزم کے صدقہ اور توسل سے میرا پاک پروردگار ملک پاکستان کو امن و استحکام عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ جیسی مقدس بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو میرے رب نے بے حساب عظمتیں، لا تعداد شانیں، انگنت مقامات عطا فرما کے کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی رفعت وراء الورا ہے۔ حضور کی رفعت کا اور حضور کی شان کا ایک پہلو، اور اس پہلو میں بھی صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ وہ پہلو یہ ہے، ذرا تھوڑی سی اگر آپ توجہ فرمائیں، دنیا کا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، جب تک کسی شے کا وجود نہ بنے، جب تک کسی شے کا وجود نہ بنے اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ مثلا ایک سادی سی مثال دے دیتا ہوں، جب تک یہ مائک نہیں تھے، ساؤنڈ نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، تب ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چاہے جائے کہ کوئی اس کی تعریفیں بیان کرے، کوئی اس کی صفتیں بیان کرے، کوئی اس کی شانیں بیان کرے۔ لیکن جب اس کا وجود بن گیا تو پھر لوگوں نے اس کا ذکر بھی شروع کر دیا، اس کی شانیں، اس کا جو صفتیں ہیں اس کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا کہ بھئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں تو یہ بڑی آسانی سے آواز پہنچا دیتا ہے، اور ٹوٹی پھوٹی آوازوں کو بڑا خوبصورت کر کے آپ احباب تک پہنچا دیتا ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ جب تک
کسی شے کا وجود نہ ہو اس کا ذکر نہیں ہوتا. ذکر کے لیے مذکور کا ہونا ضروری ہے. ذکر کے لیے جس چیز کا ذکر کیا جائے اس کا وجود ہونا ضروری ہے. لیکن آئیے آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ابھی کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے. ظاہری طور پر یہ اور بات ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا. میرے رب نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا نور بنایا تھا. یہ اور بات ہے کہ ابھی کچھ آدم بھی نہیں بنے تھے. میرے نبی نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام. میرے نبی نے فرمایا آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آدم سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک نور کی شکل میں موجود تھا. تو ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے. سرکار اس وقت بھی نور کی صورت میں موجود تھے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ظاہری وجود سرکار کا نہیں بنا. لیکن میرے نبی کے ظاہری وجود سے پہلے جتنے نبی گزرے ان نبیوں نے بھی میرے نبی کا ذکر کیا. ذرا جا کے بولنی سبحان اللہ. جتنے نبی گزرے ان نبیوں نے بھی میرے نبی کا ذکر کیا. جتنی قومیں گزری ان قوموں نے بھی میرے نبی کا ذکر کیا. اور پچھلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں میں بھی میرے اور تیرے نبی کا ذکر موجود. جتنے صحیفے نازل ہوئے ان صحیفوں میں بھی میرے اور تیرے نبی کا ذکر موجود. تورات میں میرے اور تیرے نبی کا ذکر موجود. زبور میں میرے اور تیرے نبی کا ذکر موجود. انجیل میں تیرے اور میرے نبی کا ذکر موجود. اور قرآن تو ہے ہی سارے کا سارا. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا مصطفیٰ کی نعتیں اور مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے. سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی عظمتیں میرے نبی کی شانیں بیان کر رہا ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں یار یہ ذکر وہ ہے کہ ابھی حضور آئے بھی نہیں میرے نبی کا ذکر تب بھی جاری ہے. اونچا بولو نا یا سبحان اللہ. ابھی حضور آئے بھی نہیں میرے نبی کا ذکر تب بھی جاری. ذکر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا. تو کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. یہ ذکر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ ذکر ہمیشہ سے چل رہا ہے اور یہ ذکر ہمیشہ تک چلتا رہے گا. اس ذکر کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. اس ذکر کو کبھی بھی روکنے کی کوشش کرو تو یہ رک نہیں سکتا کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. رب فرماتا ہے پیارے حبیب تو پریشان نہ ہونا. تیرا ذکر تو دن بہ دن بڑھ رہا ہے. تیری شانیں تو دن بہ دن بڑھ رہی ہیں. تیری عظمتیں تو دن بہ دن بڑھ رہی ہیں. تیرا مقام تو دن بہ دن بڑھ رہا ہے. ذرا سوچو 1450 سال پہلے جب نبی کے ذکر کا یہ عالم ہے کہ ابو بکر جب ذکر کریں جب ابو بکر ذکر کریں عمر ذکر کریں عثمان ذکر کریں علی ذکر کریں اس وقت 1450 سال پہلے کی بات ہے جنہوں نے نبی کا ذکر کیا. حضور نے ایک مرتبہ کہا تھا مال چاہیے. ابو بکر گھر کا سارا مال لے کر آ گئے تھے. ایک مرتبہ کہا تھا یا رسول اللہ. حضور نے ایک مرتبہ کہا تھا مال چاہیے. گھر کے سارے کا سارا مال. بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں ابو بکر یوں دیواروں کو ٹٹولتے ہیں دیواروں کو ٹٹولتے ہیں.
یہ پیارے ابو بکر دیواروں کو ٹٹول کیوں رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ گھر میں کوئی سوئی بھی نہ بچ جائے، کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے۔ سارے کا سارا مال نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب نبی کی بارگاہ میں مال پیش کیا نا تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہاں کیا لے کر آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہاں کیا لے کر آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ جو گھر میں تھا وہ یہاں لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ اب ابو بکر نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مال اللہ نے دیا تھا، اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں۔ نہ، ابو بکر کا جملہ سنو، امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر لکھا، ابو بکر نے کہا حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ۔ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر کون ہوتا ہے؟ ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی جان بھی آپ پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ ابو بکر کون ہوتا ہے؟ ابو بکر بھی۔ اور پھر میرے بریلی کا غیرت مند امام بولا، ذرا اونچا بولیے نا سبحان اللہ، تھوڑا اور اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ، ذرا اور اونچا کہیے سبحان اللہ۔ میرے بریلی کے غیرت مند امام نے کہا کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا۔ جدا زوگ سلامت ذرا مل کے نہ رکھے کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں۔ میں تو آڈی آواز سننی ہے، ذرا بولو کوئی نہیں گل، میرے تو بعد جنہ نات پڑھنی ہے نا وہ تو انہوں جگانا جان دینے، میں فقیر دیا بندہ ذرا مل کے بولو کرو تیرے نام نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، آقا کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں لگی، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں لگی۔ جس نے میرے نبی کا ذکر سنا پھر میرے نبی کے ذکر پہ پہرا دیا، ابو بکر ہو تو مال بھی قربان کرے، جان بھی قربان کرے، بلکہ ایک مرحلہ ہم نے یہ بھی دیکھا ابو بکر صدیق اپنے لفظ جگر کے ساتھ ہم کلام ہے، کبھی لفظ جگر عرض کرنے لگا ابا جان ایک مرتبہ جنگ کا موقع تھا، آپ میں کافروں کی طرف تھا، آپ مسلمانوں کی طرف تھے، اے پیارے ابا جان 4 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے تلوار نہیں چلائی، نیچے میرا باپ ہے، نیچے میرا والد ہے، نیچے میرا باپ ہے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق کو جلال آ گیا، جلال میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا 4 مرتبہ تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے تلوار اٹھا لی، اگر ابو بکر کی تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آ جاتا ابو بکر پتر نہ سمجھتا، گستاخ رسول سمجھ کے اتنے ٹکڑے کرتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا ابو بکر کو مال یا اولاد عزیز نہیں ہے، ابو بکر کو آمینہ کا لال عزیز ہے۔
توجہ ہے آپ کی؟ بہت خوبصورت. حضرت ابوبکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو. حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے بھیجا تھا نا عثمان جا، کافروں کو کہہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، جھگڑنے نہیں آئے. جب عثمان گئے نا تو کافروں نے کہا عثمان محمد کو تو معاذ اللہ ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن تو آیا ہے، یہ تیرے سامنے کعبہ، یہ تیرے سامنے حجر اسود، یہ تیرے سامنے مقام ابراہیم. اے عثمان جا عمرہ کر لے، حجر اسود کو بوسہ دے دے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لے. سنو، جنہوں نے محبت کی نبی سے، جنہوں نے نبی کے ذکر کو اپنے اندر سمویا، صرف نعروں کی حد تک نہ رہیے. یہ نعرے لگا کے چلے جانا اور نعرے مار کے گھروں کو چلے جانا، اور جب نبی کی عزت کی بات آئے تو کاروبار والا اپنا کاروبار بھی نہ چھوڑ سکے. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی جب نبی کی عزت کی بات، اتنے نعرہ مارنا جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جب نبی کی عزت کی بات آئے، جب نبی کی ناموس کی بات آئے، دکاندار اپنی دکان بھی نہ بند کرے، کاروبار والا اپنا کاروبار بھی نہ چھڑ سکے، نعت خان نعت خانی نہ چھڑ سکے، خطیب اپنی تقریر نہ چھڑ سکے، پیر اپنی گدی نہ چھڑ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف نعروں کی حد تک عاشق رسول ہیں، جنہوں نے نبی سے عشق کیا اور اس عشق کا حق ادا کیا. پوچھ عثمان غنی سے، کافروں نے کہا عثمان کعبہ سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے، جا عمرہ کر لے، حجر اسود کو بوسہ دے دے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لے. ساتھ عثمان کا جملہ، عثمان نے کہا چھلے ہو گئے ہو، عثمان عمرہ کرے، نبی عمرہ نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. جب تک نبی کعبے کا طواف نہیں کریں گے، عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا. جب تک نبی حجر اسود کو بوسہ نہیں دیں گے، عثمان بھی حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا. جب تک نبی مقام ابراہیم پر نفل نہیں پڑھیں گے، عثمان بھی نفل نہیں پڑھے گا. کیونکہ عثمان جانتے تھے عبادت قبول ہی وہ ہوتی ہے جب اس کو جو نبی کے آگے لگ کے کی جائے وہ تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. یہ تو ایسی گھٹیا فکر کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کتنی کمینی سوچ ہے اس بندے کی، کتنی گھٹیا فکر ہے اس بندے کی، کتنا غلیظ ذہن ہے اس کا، جو کہتا ہے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کیا 10 قیام کرنا تیرے پیو دی سنت ہے؟ جڑے جاگ رہے ہو صرف وہ بولو، باقی جڑے ستے ہونا واسطے میری گال نہیں ہے. میں کیا حضرت جی دسو قیام کرنا کی دی سنت ہے؟ یہ رکوع کر دیا جڑے جھک جاندے ہو، یہ رکوع کرنا کی دی سنت ہے؟ یہ سجدہ کر دیا 2 ہاتھ تھلے لاندے ہو، گوڑے تھلے لاندے ہو، ایک کی دی سنت ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ آؤ میں بتاؤں، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ پر بتاؤ رب نے تمہیں نماز کا طریقہ بتایا ہو، رب نے بتایا ہو قیام ایسے کرنا ہے، رب نے بتایا ہو رکوع ایسے کرنا ہے، رب نے بتایا ہو کہ سجدہ ایسا کرنا ہے، تشہد میں ایسے بیٹھنا ہے، قومہ ایسے کرنا ہے، جلسہ ایسے کرنا ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا آؤ اگر نماز کا طریقہ سیکھنا ہے تو میں محمد کی بارگاہ میں آؤ. جس طرح محمد قیام کرتا ہے ویسے قیام کرو، جس طرح محمد رکوع کرتا ہے ویسے رکوع کرو، جس طرح محمد سجدہ کرتا ہے ویسے سجدہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے قیام کیا تو خیال آیا، نبی نے بھی ایسے کیا تھا. رکوع کیا تو خیال آیا، نبی نے بھی ایسے کیا تھا. سجدہ کیا تو خیال آیا، نبی نے بھی ایسے کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے قیام میں کھڑے ہوئے تو نبی کا خیال، رکوع میں کھڑے ہوئے، رکوع میں جھکے تو نبی کا خیال، سجدے میں گئے تو نبی کا خیال. اور تو کہتے ہیں خیال سے ٹوٹتی ہے، ہم کہتے ہیں جب تک خیال آئے نا ہماری تو ہوتی نہیں ہے. جب تک خیال نہ آئے. بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. بخاری میں حدیث موجود ہے،
حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ فقیر دا کار بالکل سامنے ہے, جنہیں تکنا ہوئے میں تکا بھی سکنا, میں باقاعدہ حوالہ لایا ہے. ایک بندے نے نا کسی صحابی سے پوچھا, یار بتاؤ نبی ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ بھائی فجر میں تو اونچی آواز سے قرات کی تو پتہ چل گیا بھائی قرات ہے, عصر مغرب میں اونچی آواز سے کی تو پتہ چل گیا بھائی قرات ہے, عشاء میں اونچی آواز سے قرات کی تو پتہ چل گیا قرات ہے. بتاؤ کیا ظہر اور عصر میں بھی نبی کچھ پڑھتے تھے نماز میں, قرات کرتے تھے؟ صحابی نے کہا جی کرتے تھے. اب اس نے اگلا سوال کیا, اس نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ قرات کرتے تھے؟ بھئی تمہیں کیسے پتا کہ قرات کرتے تھے؟ کیونکہ فجر میں تو اونچی کی تو پتہ چل گیا, مغرب میں اونچی کی تو پتہ چل گیا, عشاء میں اونچی کی تو پتہ چل گیا, ظہر اور عصر میں کیسے پتہ چلا؟ ذرا صحابی کا جملہ سنو. صحابی کہتے ہیں ہم نبی کی ظہر اور عصر کی نماز کی قرات کو جانتے تھے باضطراب لحیتہ, ہم دیکھتے تھے نبی کی داڑھی مبارک ہلتی ہوتی تھی. ذرا محبت میں بولو سبحان اللہ. صحابی کہتے ہیں ہم نبی کی داڑھی مبارک کی جنبش کو, وہ جو داڑھی مبارک جب بندہ بولتا ہے نا تو داڑھی مبارک ہلتی ہے, وہ جو داڑھی مبارک کی سرکار کی جنبش ہوتی تھی, ہم اس جنبش سے جان لیتے تھے کہ نبی قرات کر رہے ہیں. میں کہ حضرت جی دسو امام صاحب اگے کھڑے ہوتے مقتدی نو کینج پتہ لگے گا کہ داڑھی ہل رہی ہے کہ نہیں ہل رہی ہے؟ سبحان اللہ. بھائی امام جو آگے کھڑا ہے, مقتدی پیچھے کھڑا ہے, مقتدی کو کیسے پتا چلے گا؟ مقتدی کو کیسے, اگر مقتدی یوں کر کے دیکھے نماز ٹوٹ گئی, لیکن صحابہ مصطفیٰ کا چہرہ نماز میں بھی دیکھتے تھے. لیکن میں نے کسی ایک روایت میں بھی نہیں پڑھا کہ نبی نے کہا ہو صحابہ نماز مینوں تک دے ہو لہذا تہاڈی نماز کوئی نہیں ہوندی پھر نماز دوبارہ پڑھو, نہیں, بلکہ میں نے تو ایک یہاں تک روایت پڑھی کہ ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے ہوئے سرکار نے آواز لگائی, سرکار کی بارگاہ میں آ گئے, سرکار نے ایک کام بھیجا, وہ کام کر کے آ گئے. جب کام کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے نا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی جا سکتے ہو, اب کام تمہارا ختم ہو گیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ جدوں آیا سا نا تے نماز پہ پڑھدا سا, جدوں آیا سا نماز پہ پڑھدا سا. سرکار فرمایا اچھا, سرکار نے یہ نہیں فرمایا اب تو تم آئے ہو کعبے سے سینہ بھی پھر گیا ہے اور بازار بھی چلے گئے ہو, کام بھی کر کے آئے ہو, دوبارہ پڑھ لو, نہیں, سرکار نے فرمایا جتھو چھڈی سی نا اوتھو ہی جا کے شروع کر لیں, جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے. پھر مجھے اقبال یاد آیا, اقبال کہتا ہے ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری, ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, اور ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اور نماز تیری زیارت کا ایک بہانہ بنی. تو یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کو کبھی زوال نہیں ہے. نماز ہو تو نماز میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے, نماز ہو تو نماز میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا. یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا تشہد, اس میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کا ضمیر ہے نا, کا ضمیر یہ حاضر کی ضمیر ہے. یہ جو کا ضمیر ہے نا السلام علیکہ, یہ جو کاف ہے نا کاف, علماء جانتے ہیں کہ یہ حاضر کی ضمیر ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب یہ پڑھو نا السلام علیکہ ایہا النبی, تو نماز میں تمہارے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہمارے سامنے ہے. نماز میں یہ تصور ہونا چاہیے. تو اس لیے
نماز ہو، اذان ہو، جہاں پر بھی تم دیکھو، جہاں پر رب کا ذکر پاؤ گے، رب کے ساتھ ساتھ رب کے محبوب کا ذکر پاؤ گے۔ تو یہ ذکر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ تو یہ ذکر ہم سے پہلے بھی کرتے رہے، آج ہم کر رہے ہیں، آگے ہماری نسلیں بھی اسی طرح اس ذکر کو جاری و ساری رکھیں گی، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ نبی کا میلاد بھی سجتا رہے گا۔ اللہ میری آپ کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔